سبحان اللہ۔ اسی طرح تاریخ بغداد میں ہے، جب کسی بندے نے حضرت وکیع رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے تابعی ہیں اور بہت بڑے فقہ اور حدیث کے امام ہیں، ان کے سامنے جب کسی نے یہ کہا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ اخطأ ابو حنیفہ، کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے فلاں مسئلے پہ غلطی کر دی، کسی نے جب ان کے سامنے یہ کلام کیا تو حضرت وکیع کہنے لگے کیف یکذب ابو حنیفہ یفتی، کہنے لگے ابو حنیفہ خطا کیسے کر سکتا ہے، یہ تمہاری سوچ غلط ہے، اپنی زبان کو روکو، ابو حنیفہ غلطی کیسے کر سکتا ہے۔ اور جن کی صحبت میں بیٹھنے والے ابو یوسف امام جو ہیں زفر، ان جیسے قیاس کے بڑے بڑے امام جن کے سامنے ہو اور جن کے سامنے حدیث کے بڑے بڑے امام بیٹھے ہو، لغت صرف اور نحو کے بڑے بڑے امام جس کی مجلس میں بیٹھے ہو، اور حضرت داؤد دائی اور حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ جیسے صوفی جن کی صحبت میں بیٹھے ہو، جن کی مجلس میں اتنے بڑے بڑے امام ہو، وہ ابو حنیفہ غلطی کیسے کر سکتا ہے۔ اگر ان کے سامنے امام اعظم نے غلطی کی ہوتی، یہ رکعتیں سامنے آ جاتی اور یہ بول پڑتے کہ ابو حنیفہ تم غلطی کر رہے ہو، تم اس مسئلے پہ غلطی پہ ہو، کہتے اتنے بڑے بڑے امام جب نہیں بول رہے، گردنیں جھکا کے ابو حنیفہ کی بات کو تسلیم کیا ہے تو ماننا پڑے گا لوگ غلطی پہ ہو سکتے ہیں، ابو حنیفہ غلطی نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ تمہاری سوچ غلط ہے، تم غلط ہو سکتے ہو۔ امام اعظم وہ ہے جن کو بڑے بڑے اماموں کی تائید حاصل ہے، بلکہ امام اعظم تو وہ ہیں جن کے علم کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے بھی تائید حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔ اور بڑے بڑے امام جس مسئلے کو حل نہ کر سکے، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سوچ وہاں تک پہنچتی ہے۔ بغداد شریف کے اندر ایک مسئلہ پیش ہوا، امام اعظم ابو حنیفہ ابھی اس وقت امام اعظم نہیں بنے تھے، ابھی دور طالب علمی تھا، تو بغداد میں فقہ کی مجلس کے اندر جس میں بڑے بڑے فقیہ بیٹھے تھے، مسئلہ پیش ہوا کہ ایسا برتن کہ جس کے اوپر چاندی کے نقش و نگار ہو، اس میں پانی پی سکتے ہیں یا نہیں پی سکتے۔ تو بڑے بڑے فقیہ جو بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ سب نے اپنی رائے دی کہ چونکہ سونے چاندی کا استعمال مرد کے لیے حرام ہے، تو لہذا ایسا برتن کہ جس پہ سونے چاندی کا نقش و نگار ہے، برتن سونے چاندی کا نہیں، وہ کسی اور دیہات کا ہے، لیکن اس میں سونے چاندی کا نقش و نگار ہے، تو ایسے چاندی کے برتن میں، ایسے برتن میں پانی پینا تو سب فقہا کہنے لگے کہ ناجائز ہے، نہیں پی سکتے چونکہ یہ بھی استعمال میں آئے گا۔ سب نے جب اپنی رائے دی، امام اعظم چپ کر کے بیٹھے تھے، سب نے آپ کی طرف توجہ کی اور فرمانے لگے آپ اس مسئلے پہ نہیں بول رہے، آپ کی رائے کیا ہے؟ امام اعظم فرمانے لگے نہ میں مطلقاً اس کو مکروہ کہتا ہوں، نہ مطلقاً غیر مکروہ کہتا ہوں، میرے لحاظ میں اس میں تفصیل ہے، اور وہ تفصیل یہ ہے کہ اگر وہ برتن جہاں منہ رکھ کے پانی پیا جاتا ہے اس جگہ پہ اگر چاندی نہیں لگی ہوئی، بقیہ برتن پہ نقش و نگار ہے چاندی کے، لیکن منہ رکھنے والی جگہ پر چاندی نہیں آتی، تو پھر کوئی حرج نہیں، پانی پی سکتے ہیں اس برتن میں۔ اور اگر منہ رکھنے والی جگہ پر چاندی آتی ہے تو پھر ناجائز ہے۔ لوگوں نے کہا کہ دلیل کیا ہے اس کی کہ جہاں منہ رکھنے والی جگہ پر اگر چاندی نہیں آتی تو ایسے برتن میں پانی پینا جائز ہے، دلیل کیا ہے؟ تو امام اعظم نے ایسی دلیل دی جو دلیل تھی عام، لیکن کسی بڑے بڑے فقیہ کی توجہ بھی وہاں تک نہیں پہنچی۔ فرمانے لگے یہ بتاؤ مرد کے لیے چاندی کی انگوٹھی پہننا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ سب نے کہا کہ چاندی کی انگوٹھی مرد پہن سکتا ہے، جائز ہے۔ تو فرمایا یہ بتاؤ جس بندے نے چاندی کی انگوٹھی پہنی ہو وہ چلو بھر کے انگوٹھی پہنے
کے عادت میں چلو بھر کے منہ رکھ کے پانی پیے تو پانی پینا اس کا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو سب نے کہا کہ جائز ہے، اگرچہ چاندی کی انگوٹھی کو بھی پانی لگ رہا ہے، لیکن جہاں اس نے منہ رکھا وہاں چاندی نہیں ہے، بقیہ پانی کے ساتھ چاندی چھو رہی ہے، جو سب نے کہا کہ جائز ہے۔ امام اعظم نے کہا کہ پھر کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں، یہی دلیل کافی ہے کہ اگر چاندی کی انگوٹھی کو پانی لگے اور چلو بھر کے پانی پیے تو یہ ناجائز نہیں ہوتا، تو جس برتن کے ساتھ چاندی لگی ہوئی ہے منہ رکھنے والی جگہ پہ چاندی نہیں آتی تو وہاں اس برتن میں پانی پینا بھی ناجائز نہیں، بلکہ یہ دلیل بتاتی ہے کہ اس میں پانی پینا جائز ہے۔ سبحان اللہ۔ بڑے بڑے فقیہ امام اعظم کی اس دلیل پہ گردن جھکا کے کہنے لگے کہ جہاں تک ہماری سوچ نہیں جاتی اللہ نے یہ شرف ابو حنیفہ کو دیا ہے، اس کے بعد صرف احادیث کا ہی علم نہیں، اللہ نے